قتل ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ جنگ رہے گی مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے کوڑے بھی کھا کر، زندہ ہے بے وقت زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی۔ آزادی صحافت کے حملہ نامنظور، نامنظور۔ الرحمن الرحیم، آج ہم اس احتجاج کے اندر شریک ہیں۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور بنیادی طور پر جو معاشی قتل عام ہے، چولہے ٹھنڈے کر دیے گئے ہیں، اور صحافی جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور آج ان کی آزادی کے اوپر بھی حملہ ہے، ان پر بے جا مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو ہم آج کے اس احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ مظلوم طبقے کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور آزادی صحافت کے ہم علمبردار ہیں، اور اسی کے لیے آج ہم ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی جو پروٹیسٹ کال تھی وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے تھی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے وہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف ہے، بلکہ مالکان کے خلاف بھی ہے اور گورنمنٹ کی اس پالیسی کے خلاف ہے کہ جو مالکان کو مجبور نہیں کر رہی، اور وہ نہ تو تنخواہیں دے رہے ہیں بلکہ زبردستی جو ہے وہ جبری بھرتیاں کیے جا رہے ہیں۔ میری جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بیہاف پہ تمام حکومتی جو ہے حکمرانوں کو اور مالکان کو یہ اپیل ہے کہ وہ صحافیوں کا معاشی قتل بند کریں، ان کی برطرفیاں بند کریں، اور حکومت جو ہے وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ جو وہ ان اناؤنسڈ سینسرشپ لگا رہی ہے، آزادی صحافت پر جو ہے وہ پابندیاں لگا رہی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اور ان کو ختم کیا جائے۔ آج کا یہ ہمارا احتجاج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے فیصلے کے مطابق ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی جو جبری اپنا نکالا جا رہا ہے اخبارات سے، ٹی وی چینل سے، ان کو بند کیا جائے، معاشی قتل ہمارا بند کیا جائے، اور آزادی صحافت کو جو ہے وہ اپنا اس کو فروغ دینے کے لیے PFUJ جو اقدامات کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ یہ ہمارے جو ہیں مین مطالبات ہیں، اور ہم حکومت کے خلاف بھی ہیں کیونکہ حکومت کی سرپرستی میں صحافیوں کو جو ہے نکالا جا رہا ہے چینل سے اور ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس میں مداخلت کرے۔ حکومت کے استحصالی نظام سے جہاں دوسرے طبقات متاثر ہوئے ہیں، وہاں پر صحافی برادری بھی متاثر ہوئی ہے، اور بری طرح سے جو ہے ابھی کل ہی ریڈیو پاکستان کے ملازمین، سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ تو یہ جو آزادی اظہار رائے ہے یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور اس کے سلسلے میں حکومت وقت کو یہ جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ اگر یہ صدائیں دبائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حشر ہوگا، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ صحافی برادری کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم طالب علم برادری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس استحصالی نظام کے خلاف جہاں تک ہو سکا آپ کی حمایت کریں گے۔ میں اس بارے میں ہاشمی صاحب یہ کہوں گا، یہ صرف صحافیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ملازمین کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم ہر لحاظ سے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ یہ جو آج حالت دیکھی ہے صحافی بھائیوں کی، خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ ایک ضعیف صحافی، ایک شریف صحافی یہاں سارے آج کوئی بجلی کے بل اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی گیس کے بل اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ہماری وقت کے گورنمنٹ سے یہ التجا ہے، آج التجا کر رہے ہیں، کل ہم دھرنے دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پہ پروٹیسٹ کریں گے کہ ان کی تنخواہیں چالو کی جائیں، ان کی تنخواہیں جاری کی جائیں، اور جو برطرفیاں انہوں نے کی ہیں ان کو سب کو واپس جو ہے نا ملازمت پہ رکھیں۔ پریزیڈنٹ پاکستان سرائیکی پارٹی یہ جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے صحافی بھائیوں کو نکالا جا رہا ہے، یہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کو ان کی تنخواہیں دیں، ان پر جو پابندیاں لگئی ہیں وہ نامنظور ہیں۔ ہم ان کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، اور حکومت بھی اس بات کا نوٹس لے کہ صحافی بھی حکومت میں اہم کردار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ان کا جائز رائٹ ملنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو حملہ ہے اس کے ہم خلاف بھی ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں،
آل پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں صحافیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی صحافی بلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے احتجاج میں بھی ہر لحاظ سے معاشی قتل جو ہے یہ انسانی سلوک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیشنل پریس کلب پہ بھی ہر روز وہاں پہ مختلف جو اخبارات ہیں ان کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ بھوک ہڑتال کی جاتی ہے۔ 92 کے دفتر کے باہر لوگوں نے احتجاج کیا، نوائے وقت کے دفتر کے خلاف کیا، اور جو افضل بٹ صاحب ہیں وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی اچھی پوزیشن میں وہاں پر وہ جیتے بھی ہیں، الیکشن ان کا گروپ جیتا ہے اور کلین سویپ کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا کنسرن ہے کیونکہ اس کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا بنتا جا رہا ہے جو صحافت ہے۔ وہاں پہ لوگ درجنوں کے حساب سے جو دفاتر ہیں، جو بیورو آفیسز ہیں، وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور وہ فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کو جیسا کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو چینل تھا، یہ آپ نیوز جو تھا، میں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 گھنٹے پہلے کہا گیا کہ اس کو سوئچ آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے ہم نے احتجاج کیا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنے آفس آئے ہوئے تھے، ان کو کہا جی آپ 5 بجے جو سوئچ آف کر دینا ہے، جو اس کا چیئرمین تھا۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جبری برطرفیاں بھی ختم کی جائیں اور صحافیوں کا معاشی جو استحصال وہ بھی ختم کیا جائے، اور ایک غیر اعلانیہ غیر محسوس سینسرشپ ہے، اینکرز کے اوپر ہے، رپورٹرز کے اوپر ہے، وہ بھی ختم